براہ راست آپ کو لے چلیں گے پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر اور یاسمین راشد پریس کانفرنس کر رہی ہیں. یہاں سے ساری فلیکسز اٹھاؤ اور سارا فرنیچر جو ہے وہ اٹھاؤ اور یہ دفتر بند کرو. 45 منٹ کے قریب وہاں پہ اسے گفتگو ہوتی رہی. وہ جو کارکن وہاں پہ اس وقت صبح کے 3 بجے موجود تھے وہ بتاتے رہے کہ یہ ہمارا مرکزی دفتر ہے اور ہم یہاں پہ کیمپین کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے اپنا مرکزی دفتر بنایا ہوا ہے, باقی جماعتوں نے بنایا ہوا ہے, ہم نے بھی بنایا ہوا ہے. صبح کے 3 بجے ہیں, آپ گھر جائیں, آرام فرمائیں اور صبح کیمپین کریں. آپ کو اس وقت کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اتنے زیادہ مسلح افراد اور پولیس ہمارے مرکزی دفتر میں آ گئے اور کہہ رہے ہیں اسے بند کرو. جب وہ نہیں مانے کارکن ان کی بات تو وہ مسلح افراد دفتر کے اندر داخل ہوئے غیر قانونی طور پہ, جس کی فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے اور ہم ابھی میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے. جب اس غیر قانونی طور پہ وہ دفتر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کی, فلیکسز اتارنا شروع کی, کارکنوں نے جب وہاں مزاحمت کی اور انہیں روکا تو مسلح افراد جو نذیر چوہان صاحب کے ساتھ آئے تھے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. اس فائرنگ میں شبیر گجر صاحب کے بھتیجے اور خالد گجر صاحب کے جو بیٹے ہیں عاطف صاحب, عادل صاحب, ان کے سر میں گولی لگی. نشانہ لے کے ان کے سر میں گولی لگی, جس سے اللہ نے ان کی جان بچائی, لیکن وہ زخمی ہیں اور اس وقت ہسپتال میں ہیں. اور ایک اور ان کے بھتیجے جو ہیں ان کی ٹانگ میں گولی لگی اور وہاں پہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا. اور اس کے بعد جب کارکنان وہاں پہ زیادہ اکٹھے ہوئے تو نذیر چوہان صاحب اس رات کی تاریکی میں ایسے بھاگے اس وقوعے سے جیسے چور چوری کرنے کے بعد بھاگتا ہے. وہ بھی ویڈیوز ہمارے پاس ساری موجود ہیں. پولیس ان کے ساتھ موجود تھی. صبح سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرچہ دائر ہو جائے. ابھی تک پولیس نے ان کا پرچہ دائر کیا ہے جھوٹ پہ مبنی, جو ہم انشاءاللہ تعالی سارا ویڈیوز ایویڈنس سے ہم اس کو نلیفائی کریں گے. ہمارا پرچہ ابھی تک دائر نہیں ہوا کیونکہ پولیس ان کے ساتھ آئی تھی حملہ کرنے کے لیے اور وہ دفتر بند کرانے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بربریت اور فاشزم کی یہ نئی روایت اس حکومت نے شروع کی ہے کہ جبر کے ساتھ اپنے حکومت کو, اپنے آپ کو مسلط رکھے. یہ جو بیرونی کٹ پتلیاں ہمارے اوپر مسلط ہیں, عوام سب دیکھ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے جس دن بیلٹ بکسے کھل گئے, بات انتخابات پہ چلی گئی, ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. یہ بیرونی قوت کے ذریعے آئے, عوام کے ذریعے نہیں آئے. عوام سے یہ گھبراتے ہیں اور یہ مسلح افرادوں کو اپنے حریف کے مرکزی دفتر لے جانا, اس کے اندر گھسنا, وہاں فلیکسز اتارنا, وہاں پہ فائرنگ کرنا, کینڈیڈیٹ کے عزیزوں کو زخمی کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگل کا جو قانون اس ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر پولیس کا پرچہ نہ کاٹنا, پولیس کا ان کے ساتھ کھڑے ہونا موقع کے اوپر اور ان کی حمایت کرنا, یہ ایک نئی ریت آ چکی ہے. میں اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے کہوں گا کہ وہ اس پہ گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے سب سے آپ ساروں کو ڈیٹیلز تو پتہ چل گئی. اس سے زیادہ افسوسناک کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی دنوں سے, یعنی 25 تاریخ کے بعد جس طرح کا ایک ظلم کا دور شروع ہوا ہے وہ مسلسل آگے چل رہا ہے. الیکشن بہت ضروری ہے ان 20 سیٹوں کی, اور ان 20 سیٹوں کی الیکشن کے اوپر ان کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ عوام جو ہے ان سے سب سے منکر ہے اور ہرگز ان کو سپورٹ نہیں کرے گی. اس لیے ان کی پوری کوشش ہے کہ ہمارے لوگوں کو ہراساں کیا جائے, ہمارے لوگوں کو تنگ کیا جائے, ہمارے لوگوں کو پریشان کیا جائے اور کسی طریقے سے اس سلسلے کے اندر یہ رکاوٹیں پیدا کریں. نذیر چوہان کا رات کو آنا, پولیس کے ساتھ آنا اور مسلح افراد کے ساتھ آنا اور پھر ہمارے دفتر پہ آنا, یہ بھی بات نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ اس کے دفتر پہ گئے. وہ ہمارے دفتر پہ آیا, جو لڑائی جھگڑا کیا اس نے ہمارے دفتر پہ آ کے کیا. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکومت بالکل اس وقت جنگل کا قانون بالکل صحیح کہا حماد نے کہ جنگل کا قانون ہے, حملہ بھی آپ ہم پہ کریں, لڑائی بھی آپ ہمارے دفتر میں کریں اور FIR بھی ہم پہ لکھیں. یہ تو پہلی دفعہ وہی والا حال ہے نا, گاڑی آپ میری توڑیں, ڈنڈے آپ مجھے ماریں, گولی اس پہ چلائیں, اس کے اوپر ٹیئر گیس پھینکیں, پھر ہمارے پہ دہشت گردی کا پرچہ کریں گے. یہ کام ہو رہا ہے آج کل. اور میرا خیال ہے یہ قوم سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس وقت بھکلائی بھی ہے. بھکلائی بھی اس وجہ سے ہے کہ اپنی طرف سے بڑا ان کا رولا تھا کہ جی گڈ گورننس, وہ تو آپ کے سامنے
اب آپ کے سامنے ہو گیا کہ گڈ گورننس کیسی ہے. پیٹرول کی قیمت جو ہے کہاں سے کہاں چلی گئی, بجلی کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی, گیس کی قیمت کہاں سے, اس وقت مہنگائی جو ہے عروج پہ ہے, لوگ اتنے پریشان ہیں. ہر روز آپ سن رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی پریشانی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے, اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس بخلاہٹ کے اندر. اب سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ 20 سیٹیں خود بخود بتا دیں گی کہ اصل میں حکومت کس کی تھی. یہ جو لوٹے نکلے تھے ہمارے پاس سے, اور ان جو لوٹوں نے جا کے وہاں ووٹ دی تھی, ان لوٹوں کی ووٹ کے اوپر اس وقت ڈپینڈنٹ ہے حمزہ شریف کی حکومت. اس کی تو میجورٹی ختم ہو چکی ہے, اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ انشاءاللہ جو عوام میں تاثر ہے, عوام نے نکلنا ہے, عوام نے انشاءاللہ ووٹ ڈالنی ہے. اس طرح کے حرکتوں سے یہ عوام کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ہراساں کر رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بندوق گولی, ہمارے ساتھ پولیس ہوگی, ہمارے ساتھ پوری ہم دہشت گردی کے ساتھ نکلیں گے تاکہ لوگوں میں دہشت پیدا کریں, تاکہ لوگ نکل نہ سکیں. تو میں بتانا چاہ رہی ہوں حکومت کو کہ ہوش کے ناخن لیں. اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلتی. آپ مہربانی کر کے ہمارا ایف آئی آر درج ہو. لڑکا بھی ہمارا زخمی ہوا, سر پہ اس کے گولی لگی, دوسرے کے پیر پہ گولی لگی, اور ہمارے اوپر یعنی الٹا یعنی گولی بھی ایسی کھائی ہے تو نال ساڑھے دے پرچے بھی تسی کرو. مطلب میں تو کہتی ہوں ایک حد ہوتی ہے بے انصافی کی. یہ ظلم کا نظام ایک حد تک چلتا ہے, اس کے بعد اس کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ ساری عوام آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. اس طرح کی حرکتیں بند کریے, اور ہم انشاءاللہ اپنے سارے وکیلوں کا ہم نے کہہ دیا, ہمارے وکیل گئے ہوئے ہیں. اس وقت ہماری پوری کوشش ہے کہ ایف آئی آر درج ہو, اور ایف آئی آر نہ درج ہوئی تو پھر کورٹ میں جائیں گے. لیکن یہ میں بتا دوں کہ اگر ان کی خام خیالی ہے کہ اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈوں سے خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی گھبرائے گا یا ڈرے گا تو آپ بھول جائیں. میں شبیر ہمارا بچہ ہے, الیکشن لڑ رہا ہے ان کے ساتھ, وہاں جو لوگ موجود ہیں, ہمارے پاس ساری فوٹیج موجود ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے, آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں نے فوٹیج کورٹ میں بھی دکھائی, اپنی بھی فوٹیج دکھائی, اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ ایس پی صاحب کے پاس چلے جائیں اور ان کو پاس جا کے شکایت درج کر کے, یعنی اسی کو جس نے مجھ پہ حملہ کیا اسی کو منصف بنا دیا. تو اس طرح کی حرکت جو ہے اس سے بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی. اس وقت عوام میں بہت زیادہ غصہ ہے, تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہماری ایف آئی آر درج ہو, اور انشاءاللہ یہ میں بتا دوں آپ کو